إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى إن الحكم إلا لله. معزز سامعین اکرام اور حاضرین جماعت اور دیگر دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو سب سے اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب فرمایا اور تمام مخلوقات میں سے انسان کو اچھائی برائی نیکی بدی اور مختلف چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی تمیز اور عقل دی کہ ہم انسان اپنی فکر اپنی سوچ اپنے خیالات میں ہم آزاد ہیں. ہم اگر چاہیں تو ہم اپنے طور پر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کے پیروکار ہیں، ان کے متبعین ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہندوازم کو مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بدھسٹ یا بدھ مذہب کے پیروکار کہتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو سکھ مذہب کے ماننے والے قرار دیتے ہیں. اگر ہندوستان میں جتنے لوگ ہم بستے ہیں ان تمام لوگوں کا ایک ہی مذہب نہیں ہے. یہ ہندوستان میں مختلف مذاہب مختلف فکر کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں. اسی لیے اس ملک کو جمہوریت کہا جاتا ہے، جمہور ملک کہا جاتا ہے. اس ملک میں کسی خاص قوم یا کسی خاص مذہب کے قوانین نافذ نہیں ہیں. اس ملک کا جو دستور العمل ہے یا جو آئین ہے، جو قانون ہے، رول ہے، جس کو ہم آئین ہند کہتے ہیں، اس آئین ہند کے نفاذ کا وقت کب آیا، اس کو کب لاگو کیا گیا، اس کو جاننے سے پہلے ہم کو آگے جانا پڑے گا تاکہ ہم اس کے حالات کو اور اس کی وجہ کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکیں. ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم تھی. اس حکومت میں گرچہ مستشرقین یا اسلام دشمنان لوگ اسلام پر مختلف قسم کے اعتراض کرتے ہیں کہ جو مسلمان بادشاہ تھے وہ ظالم تھے، جو مسلمان بادشاہ تھے وہ مندروں کو توڑنے والے تھے، جو مسلمان بادشاہ ہوتے تھے وہ غیروں پر ظلم کرتے تھے. یہ بہت سارے الزامات مسلمان بادشاہوں پر لگایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. لیکن ہم جانتے ہیں
کہ ایک زمانہ آیا کہ انگریز آئے اس انڈیا کمپنی کے نام پر، تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر، ویوسا کے نام پر ہندوستان آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد وہ تجارت کے بجائے تجارت کی آڑ میں وہ اپنی حکومت قائم کرنی چاہیے، اور بالآخر وہ عام اور سال بھی آ گیا کہ ان کی حکومت قائم ہو گئی، جس کو ہم 1857 کے سال سے جانتے ہیں۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، مسلسل ان کی حکومت قائم رہتی ہے، اور بالآخر 1947 سال تک ان کی حکومت قائم رہتی ہے، یعنی تقریباً 100 سال تک۔ اس درمیان انگریزوں نے ہندوستانیوں پر، اس ہندوستان کے لوگوں پر، بھارتیوں پر، بھارت میں رہنے والے لوگوں پر کوئی بھی ایسا ظلم نہیں تھا جو ان پر نہ ڈھائے گئے، غلام بنائے گئے، ان کو بہت طرح کے اذیتوں سے ان کو دوچار کیا گیا، تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، ان کے حقوق چھین لیے گئے۔ وہ آزادانہ طور پر سانس نہیں لے رہا تھا، اس کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ ہم تمام لوگ یہاں جو جمعہ کی نماز ادا کرنے آئے ہیں، یہ تمام ہمارے باپ دادے غلام بن چکے تھے، ان کو آزادی کے ساتھ سانس لینے کی ہمت نہیں تھی، ان کو اختیار نہیں تھا کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے دھرم پر عمل کرے، اپنے مذہب پر عمل کرے، ایک خدا کے سامنے سر جھکائے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ اس ہندوستان کے اندر بستے تھے، ان تمام لوگوں پر انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کر دی اور ان کو غلام بنا لیا گیا۔ لیکن ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے پرداداؤں میں سے جو اچھے لوگ تھے، چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سکھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے بدھ دھرم کے ماننے والے کیوں نہ ہو، چاہے وہ سکھ کے ماننے والے کیوں نہ ہو، جتنے بھی دھرم کے لوگ تھے، تمام لوگوں نے اکٹھا ہو کر یہ سوچا کہ اگر ہم ان کی غلامی سے چھٹکارا حاصل نہ کریں، ان کو دیش سے نہ بھگائے، ان کو دیش سے رفو چکر نہ کرے، تو ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو جینا اور ان کو کچھ زندگی گزرنا دوہر ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی، وہ جی نہیں پائیں گے۔ اسی بنا پر ان کے لیے تمام ہندوستانیوں میں سے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس جنگ سے، جو اس آزاد ہندوستان کو، اپنے ملک کو، اپنے پیارے عزیز وطن ہندوستان کو اور اس بھارت کو آزاد کرنے کے لیے وہ کنارہ کش ہو گئے اور غیروں سے جا ملے، یعنی وہ غدار ٹھہرے۔ لیکن زیادہ تر لوگ، ہر مذہب کے لوگ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، ایک جٹ ہو گئے، ایک جماعت کے پابند ہو گئے اور ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ بالآخر ایسا وقت آیا کہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ وہ کون سا سن تھا، وہ کون سا یار اور سال تھا، ان کو ہم 1947 سال کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، ہم اپنے گاؤں کی بات چھوڑ دیجئے، اپنے گھر کی بات لے لیجئے۔ ایک گھر میں اگر 10 یا 5 یا 3 یا 4 جو بھی فرد ہوتے ہیں، ان کے چلنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کے والد ہوتے ہیں یا ان کے مربی ہوتے ہیں یا ان کے دادا ہوتے ہیں، تو وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے ایک اصول بناتے ہیں، کچھ رولز بناتے ہیں۔ گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ابا اگر رات ہو جائے گی تو ڈانٹیں گے، میری ماں زیادہ دیر ہو جائے گی ڈانٹیں گی، تو یہ اصول ہوتے ہیں۔ گھر کو چلانے کے لیے ایک طریقے ہوتے ہیں، تو جب ایک گھر چلانے کے لیے کچھ اصول کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک ملک کو چلانے کے لیے بھی ایک دستور کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک آئین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی زیر صدارت ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں، ان کی ریزیڈنسی میں ایک صدارت کی تشکیل دی گئی، ایک مجلس قائم کی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارا جو آئین ہے، ملک ہے، ہمارا جو دیش بھارت ہے، اس بھارت کو چلانے کے لیے ایک قانون کی کتاب کی ضرورت ہے، کچھ قوانین کی ضرورت ہے، کچھ رولز کی ضرورت ہے۔ ان رولز کو ایک جا کر کے مرتب کر کے، ان کی تعلیف کر کے، ان کو چھپا کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور اس دیش کو اسی رولز کے حساب سے چلایا جائے۔ تو اس ملک کو چلانے کے لیے جو قوانین بنائے گئے، جو رولز بنائے گئے، اس رولز کو ہم آئین بھارت کے نام سے جانتے ہیں یا دستور ہند کے نام سے جانتے ہیں یا ہندوستان کے قانون کے نام سے جانتے ہیں۔ آئین بھارت کو اس تشکیل میں کتنے وقت لگے؟ 2 سال 11 مہینے 18 دن
اس کتاب کو ان قوانین کو مرتب کرنے میں، تشکیل دینے میں، اجرا کرنے میں، بنانے میں، جمع کرنے میں کل 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ تقریباً 3 سالوں میں یہ قانون مکمل ہو گئے۔ مکمل ہونے کے بعد 2 سالوں تک یعنی 1947 سے لے کے 1949 تک 2 سالوں کے اندر ان تمام قوانین پر بحث کی گئی۔ کیا بحث کی گئی کہ جو جتنے قوانین جمع کیے گئے ہیں ان تمام قوانین میں بھارت کے جتنے لوگ ہیں اس کھڑے اتر پاتے ہیں کہ نہیں، یعنی تمام ملک تمام دھرموں کے لوگوں کے حقوق کی ان پہ حفاظت کی گئی ہے کہ نہیں، ان کے جو بنیادی حقوق ہے، جو ان کے جینے کے حقوق ہے، جو ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے حقوق ہے، جو ان کو اپنی آزادی کے ساتھ آنے جانے کہیں بھی اپنی ضرورات کو پوری کرنے کے جو ان کو حقوق ہے، ان تمام حقوق کو ان کتاب کے اندر یا ان قوانین کے اندر جمع کیے گئے ہیں یا نہیں، ان تمام چیزوں پر بحث ہوئی 2 سالوں تک۔ 2 سال کے بعد پھر 26 نومبر 1949 کا سال آتا ہے۔ 2 سال تک یہ مباحثہ کر لینے کے بعد ان تمام لوگوں کو جو اراکین تھے، جو ممبر تھے، جو ان قانون کے بنانے والے تھے، ان تمام لوگوں نے پھر ایک مجلس قائم کی۔ اس مجلس میں ان تمام لوگوں کی دستخط ہوئی۔ وہ تاریخ تھی 24 جنوری 1950۔ 24 جنوری 1950 میں ایک مجلس قائم کی گئی اور اس مجلس میں جتنے اراکین تھے تمام لوگوں نے اس میں دستخط کیا۔ 24 جنوری 1950۔ اب 2 دن کے بعد آتا ہے 26 جنوری، جو 26 جنوری آج جنوری کی 22 تاریخ ہے۔ اس 22 تاریخ کے بعد جو آئیں گے 4 دن کے اندر یعنی 3 دن کے بعد چوتھا دن میں 26 جنوری۔ 26 جنوری کا جب دن آیا سال تھا 1950۔ 26 جنوری 1950 کا جب وقت آیا یعنی دن آیا، اس دن میں اس قانون کو، اس دستور کو، اس آئین کو اور اس کتاب کو نافذ کر دیا گیا، اس پر عمل جاری ہو گیا۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ 26 جنوری میں پورے بھارت کے اندر ایک جشن منایا جاتا ہے، تفریح کی جاتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ دل میں سوال آ سکتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ 26 جنوری کے دن بھارت کے لوگ، بھارت کے باشندے، بھارت میں رہنے والے لوگ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دیش آزاد ہوا کتنی تاریخ کو؟ 15 اگست 1947 کو۔ 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا تھا اور 3 سالوں کے بعد یہ پورے تمام قوانین کو مرتب کرنے میں تقریباً 3 سال لگے۔ 47 اس کے بعد پھر 50 میں 26 جنوری کو یہ قانون نافذ کر دیے گئے، لاگو کر دیے گئے اور ہم آج اس خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ تو خوشی منانا کیسا ہے؟ خوشی ہم منا سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے دادا داداؤں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا کر ہم تمام لوگوں کے لیے جو مستقبل میں اور آنے والے ہیں ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک آزادی کا ماحول بنا دیا، ایک آزادی کا پرسکون ماحول ہم کو دے کے گیا۔ تو ان تمام لوگوں کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہمیں مناتے ہیں۔ جب آپ جنگ آزادی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ جو ماحول آیا، یہ جو وقت آیا، یہ جو 26 جنوری آئی، یہ معمولی خوشی کی بات نہیں تھی، یہ انگلی کٹا کر نہیں آئی ہے یہ خوشی، یہ ناخن کٹوا کر نہیں آئی ہے، 1-2 جانوں کی بات نہیں تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں علماء مجاہدین کی تاریخ پڑھیں گے، علماء صادق پور کی تاریخ اٹھا دیں گے، دیکھیں گے کوئی ایسا گھر نہیں تھا، اس گھر میں کوئی مولوی تھے اور اس مولوی نے آزادی کی خاطر جان نہیں گوائی۔ مسلمانوں کی تاریخ کو، آزادی کی تاریخ سے اگر ہٹا دی جائے، مسلمانوں کی قربانی کو دیش کی آزادی کی تاریخ سے اگر ہٹا دی جائے تو آزادی کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ہندوستان ہے، یہ ہمارا بھارت ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ اس ہندوستان میں تمہارا کوئی حق نہیں، ارے گیرو، ارے نکمو، ارے ظاہرو، اگر مطالعہ ہی کر لیتے، اگر اسلامی ہی کر لیتے، اگر پڑھ لیتے، تم کو پتہ نہیں ہے کہ اس ہندوستان میں آپ کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں کی کیا قربانی تھی۔ لیکن ہم کیا ہے، نادان ہیں،
हम खुद मुसलमान ही जाहिल हैं, गौर हैं, हमें हमारी कौम की तारीख मालूम नहीं होती है। गैर जो कहते हैं हमें उन्हें तस्लीम कर लिया जाता है, हम उसी को तस्लीम कर लेते हैं, उसी को मान लेते हैं। अल तारीख की हिस्ट्री की किताब उठा लीजिए, कॉलेज की किताबों को उठा लीजिए, मुसलमानों का कहीं भी जिक्र नहीं है। एक मात्र सिर्फ और सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह है, तो उनको हटा नहीं सके, इसलिए उनका नाम आपको मिलेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हर जुबान में तर्जुमा हो चुका है, चाहे उर्दू ले लीजिए, अरबी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, बंगला ले लीजिए। हमारे मुजाहिदीन इस्लाम की, हमारे मुसलमान मुजाहिदीन जो इस देश की खातिर, जो भारत की वजह से, जो इस मुल्क की वजह से अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने परिवार को तहस-नहस कर दिया, गुलामी से बचाने के लिए, अंग्रेजों से जुल्म इस्तेमाल से बचाने के लिए, अंग्रेजों की अपनी मनमानी से बचाने के लिए कितनी कुर्बानी कर दी। लेकिन हम हैं कि क्या इस बात को जानते नहीं हैं, हम हैं इस बात को पढ़ते नहीं हैं। जो गैर कहते हैं, जो नाबलद कहते हैं, जो जाहिल लोग कहते हैं, जो मुसलमान का इस देश में कोई हक नहीं है, तुमको पता नहीं है, स्टडी कर लो। जो लोग हिंदुस्तान की आजादी में गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ जिनका ताल्लुक होता था, आज वो हमें कहते हैं कि हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, हिंदुस्तान में तुम्हें जगह नहीं है। मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ऐसे लोगों से अपील करता हूँ, मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूँ, वो मेरे यारो जरा आप मुंसिफाना निगाह से, आप मुअतदिल होकर जरा आप स्टडी तो कर लें, सिर्फ देख लें कि मुसलमान इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान में फसाद बर्पा करने के लिए आए थे, या दूसरी जगह से आ गए थे, या इस हिंदुस्तान की इज्जत को, इस हिंदुस्तान के आबरू को और इस हिंदुस्तान की मान को बचाने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। इसलिए हम तमाम हाज़रीन जुमा से मैं गुजारिश करूंगा, जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, आप अपनी कौम की तारीख को जानिए, आप अपने की तारीख पढ़िए। जिन लोगों ने इस देश की खातिर अपनी जान गंवा दी, जिन लोगों ने इस देश की अंदर आजादी का सूरज उगाने के लिए, तुलू कराने के लिए अपना सब कुछ मिटा दिया, मगर इस देश को आजाद करके ही दम लिया। तमाम मुसलमानों से, दूसरे इस हरिहरा के गांव के लोगों से मेरी अपील होगी, अगर कोई कुछ कहते हैं, मुसलमान पर उंगली उठाते हैं, तो आप पहले उनको जवाब देने से पहले आप कम से कम स्टडी कर ले, जान ले कि इस देश की आज़ादी में, इस देश को गुलामी से नजात दिलाने में, इस देश में सुकून का सांस और सुकून की फजा फैलाने में हम मुसलमानों का क्या रोल रहा है, हम मुसलमानों की क्या कुर्बानी रही है, तब जाके हम गैरों का दे सकते हैं। नहीं तो हम हमारे ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगाए जाएंगे, हमें कभी सीए के नाम पर, कभी बहुत सारे और चीजों के नाम पर ये हमेशा ये ख्याल दिलाया जाता रहेगा कि तुम इस देश के बाशिंदे नहीं हो, या इस देश के अंदर तुम्हें रहने का हक नहीं है। वो जानते हैं, वो खुद ही जानते हैं कि अगर इस तरह के उसूल, इस तरह के कवानीन ना लाए जाए और इनको ज़हनी तौर पर पसपा ना किया जाए, ज़हनी तौर पर इन्हें ना हराया जाए, मगलूब ना किया जाए, डरा ना दिया ना जाए, तो इन्हें इस देश से भगाया नहीं जाएगा। इसी बिना पर वो ऐसा करते हैं। ये जमहूरियत कायम हुई थी तमाम लोगों के हुकूक को बजा लाने के लिए, उन पर अमली जमा पहनाने के लिए। दिल्ली के आसपास तकरीबन 2 महीना से क्या हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, हुकूमत होती है, ये जमहूरियत की हुकूमत होती है अवाम के लिए, हुकूमत अवाम के लिए है, अवाम हुकूमत के लिए नहीं है। हमेशा हुकूमत को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे जमहूरियत है, जो हमारे लोग हैं, जिन लोगों ने हमें वोट देकर हमें इस पार्लियामेंट तक पहुंचाया है, इनके हुकूक क्या है, इनकी चाहत क्या है, किन बातों में इसकी तकलीफ होती है और किन चीजों से परेशानी होती है। लेकिन अपनी हुकूमत के आड़ में, अपनी फख्र और अपने गुरूर की शान में वो क्या करते हैं, तमाम रियायत हुकूक को भूल जाते हैं और अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत के ढोंग रचाया जा रहा है। हिंदुस्तान में जो दस्तूर कायम किया गया था, जो आईन बनाया गया था, इसी बिना पर बनाया गया था ताकि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग बसते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितने कौम के लोग जीते हैं, उन तमाम कौम के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उनके हुकूक की पामाली ना हो, उनके हुकूक को छीना लिया जाए, उनके हुकूक को मार ना लिया जाए, ज़हनी तौर पर तकलीफ ना दी जाए, किसी भी तरीके से उनको सताया ना जाए,
है। ये जमहूरियत की हिंदुस्तान का दस्तूर था, हिंदुस्तान का आइन था। लेकिन अफसोस की बात है कि हम जानते भी नहीं है कि आइन में क्या कहा गया है, दस्तूर में क्या है, कानून में क्या है, जिसकी बिना पर हमारी जहालत को वो भाप गए और हमें आज सताया जा रहा है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि किसी भी कौम को ना बिला वजह सताया ना जाए। जिस कानून की उन्हें मांग ना हो, जिस कानून की उन्हें जरूरत ना हो, जिनके लिए कहा जा रहा है ये कानून बनाया गया है उनके हुकूक फायदे के लिए, जब हम खुद अपना फायदा लेना नहीं चाहते हैं तो हमारे लिए कानून क्यों बनाया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत या कोई भी सरकार अगर इस तरह की किसी भी तरह का काम करते हैं जो रियाया के लिए, जमहूरियत के लिए, लोगों के लिए, यहाँ के बसने वालों के लोगों के लिए अगर किसी भी तरह की तकलीफ होती है, उनके नुकसान का खदशा होता है, तो ऐसी चीजों पर नजरसानी करके जरूरत पड़े तो इन तमाम कानून को बातिल करके जमहूरियत की, लोगों की, अवाम की निजामंदी, खुशनुदी हासिल करके हुकूमत करनी चाहिए, ताकि तब जाके ये हुकूमत तादेर कायम रह सकती है। वरना तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह के ताला का कानून रहा है। आज तुम जबरदस्ती कर लो, तुम आज जोर चला लो, तुम आज मनमानी कर लो, लेकिन समझ लो कि ये अय्याम पलटने वाले हैं। आज तुम्हारी बारी है तो कल किसी की बारी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हम तमाम मुसलमानों को हमारे असलाफ की कुर्बानी को पढ़ने, याद रखने और उनको अमली जामा पहनाने और हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए तो हमें तौफीक दे। या अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो हुकूमत करने वाले हैं अगरचे उनको समझ में नहीं आती है, अल्लाह ताला उन्हें तो समझ दे, उनको इतना फहम दे और इतनी अकल दे कि हम जिस देश में हुकूमत कर रहे हैं ये देश क्या बादशाह की नहीं है बल्कि जमहूरियत की है। और जमहूरियत में ये उसूल है कि तमाम लोगों के हुकूक की रियायत की जाए। आमीन।